اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 236 سے لے کر آیت نمبر 243 تک حرف بحرف مکمل تجوید کے ساتھ سیکھیں گے۔ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش کی جاتی ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور قرآن پاک مکمل تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میں معمول کی طرح آپ کو ہنٹ دیا جاتا ہوں۔ یہ جو گرین ہائی لائٹڈ جو لیٹر ہے یہ حرف کے پورا ہونے کی علامت ہے، اور یہ جو ہے قلقلے کی علامت ہے۔ یہ سب تفصیل میں نے آپ کو مدنی قاعدہ جو میں نے اپلوڈ کیا تھا اس میں یہ تمام چیزیں ہیں۔ اگر آپ ڈائریکٹلی یہاں سے شروع کریں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ میرے چینل پر یہ مدنی قاعدہ تجوید کے ساتھ اپلوڈ کیا گیا ہے، اس میں ایک ایک چیز بتائی گئی ہے۔ تو برائے مہربانی سب سے پہلے آپ وہ قاعدہ اسٹڈی کریں، پھر اس کے بعد یہاں آئیں۔ اور یہ جو ریڈ کلر ہے یہ غنے کی علامت ہے، اور باقی جو مداد ہے یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دوں گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ آپ نے میرے ساتھ ساتھ ہی آپ نے پڑھنا ہے، اوکے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، یہ مد متصل ہے۔ اب مد متصل کی پہچان کیا ہے؟ یہ حروف مدہ ہے، اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے۔ یہ جو حمزہ ہے اسی کلمے کا ہے، تو اس صورت میں مد متصل اس کو دو اڑائی الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، اوکے۔ ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن۔ اچھا، اگر یہاں پر اس کو ملا کے پڑھیں گے یہ اس کے ساتھ واو کے ساتھ ملے گا تجوید کے مطابق، اور اگر یہاں پر ہم وقف، بلکہ وقف تو نہیں کریں گے کیونکہ آگے ایک ہی جو ہے ورڈ ہے، تو اس صورت میں ہم وقف نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ فریضۃ ومتعوہن علی الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف۔ اچھا، آیت کے آخر میں اور یعنی جہاں پر وقف کیا جائے تو وہاں پر عموماً مد عارض ہوتی ہے۔ اب مد عارض کیسے، اس کی کیا نشانی ہے؟ حروف مد کے بعد عارضی سکون ہو تو مد عارض ہوگا۔ مد عارض، اب عارضی سکون کیا ہے؟ یہ دیکھو، جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو یہ جو زیر ہے نا یہ سکون میں تبدیل ہو جائے گا، یہ جزم بالمعروف یہاں پر ہم پڑھتے ہیں، یعنی فا پر جزم آ جاتی ہے۔ فا پر جزم کیسے آتی ہے؟ وقف کی صورت میں، جو وقف کی صورت میں جزم آ جائے اس کو عارضی سکون کہتے ہیں، اور یہ حروف مدہ ہے۔ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون مد عارض، مد عارض کو 3 انگلیوں کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ یہ یہاں پر بھی عارضی سکون ہے، اوکے۔ حقا علی المحسنین وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، یہاں پر بھی مد عارض، اوکے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
ولا تنسوا الفضل بینکم. اچھا یہ دیکھو ان اللہ پڑھیں گے یا ان اللہ پڑھیں گے، یہ بھی میں آپ کو اس کا ہنٹ دیے جاتا ہوں. اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے اوپر کوئی چیز ہو، یعنی زبر ہو، اوکے، اور کھڑا زبر ہو، اس صورت میں اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھا جاتا ہے، ان اللہ پڑھا جائے گا، ان اللہ نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے. اگر اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے کوئی چیز ہو تو اس صورت میں باریک پڑ جاتا ہے. اب للہ بھی باریک پڑ جاتا ہے، یہ دیکھو اسلام سے پہلے نیچے جو زیر ہوتی ہے اس صورت میں باریک پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے. ان اللہ بما تعملون بصیر. یہاں پر بھی مد عارض. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى. اب یہ دیکھو یہ یہاں پر بلیک ہے یعنی پر نہیں پڑھیں گے، گرین ہے، یہ گرین کی صورت میں پر پڑا جاتا ہے، اوکے. یہاں پر بلیک ہے، کیسے؟ یہ دیکھو لام سے پہلے نیچے زیر ہے، اس صورت میں نے آپ کو بتایا باریک پڑا جاتا ہے، ٹھیک ہے. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. یہ دیکھو یہاں پر کون سی مد ہو رہی ہے، یہ دیکھو حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو. یہ فَإِذَا جو ہے یہ علیحدہ کلمہ ہے، یہ جو امین تو میں ہے یہ علیحدہ کلمہ ہے. یہ دیکھو حروف مدہ ہے اس کلمے کا، اور اس کلمے کا جو ہے حمزہ ہے، یعنی حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، اس صورت میں مد منفصل، اوکے. اور مد منفصل کو 3 انگلی کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. اب آپ یہ کہیں گے یہ تو الف ہے، یہ الف نہیں ہے. اگر خالی ہو تو وہ الف ہوتا ہے، اگر اس کے اوپر کوئی حرکت ہو یعنی زبر زیر پیش ہو اور کھڑی حرکات ہو یعنی کھڑا زبر الٹا پیش اور کھڑی زیر ہو اور تنوین ہو یعنی دو زبر دو زیر الٹا پیش، تو اس صورت میں یہ حمزہ پڑ جاتا ہے، الف نہیں پڑ جاتا. الف صرف یہ ہے، یہ دیکھو یہ الف ہے، اوکے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، یہ دیکھو یہ گرین ہے. فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا. اس کو ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ. یہاں پر مد عارض بھی ہو رہا ہے اور یہ قلقلہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے. یہ جیم جب ساکن میں تبدیل ہو جائے گا، قاف توبہ جیم دال ان کے اوپر جزم ہو تو اس صورت میں قلقلہ ہوتا ہے. فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ. یہ دیکھو یہ بھی گنینا پرو پڑیں گے. یہ دیکھو اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے اوپر ہے زبر. واللہ عزیز حکیم. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. یہ دیکھو اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے اوپر ہے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبیل اللہ. اب یہ دیکھو للہ پڑھا جائے گا، للہ نہیں پڑھا جائے گا، غلط ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے ہے، تو اس صورت میں یہ باریک پڑ جائے گا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً. تو یہاں پر بھی یہ کنسیپٹ ہے، اس کو ہم نے کثیر کیوں پڑھا؟ یہ جو تا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو تا اور ایک دوسرے والا ہوتا ہے وہ بھی گول ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایسے یہ جو ہوتا ہے. اب یہاں پر مجھے تا وہ نظر نہیں آ رہا، نہیں تو آپ کو میں مثال سے سمجھاتا ہے. تو وہ تا اور یہ والا تا یعنی گول تا، یہ جو دوسرا تا ہوتا ہے نا، جو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر، یہ والا تا، اس کے علاوہ جو دوسرا تا ہوتا ہے اور یہ والا تا، جب یہ وقف کے آخر میں ہو تو اس صورت میں یہ ہاتھ ساکن میں تبدیل ہو جاتا ہے. کثیر پڑھیں گے، کثیر نہیں پڑھیں گے. اوکے، یہ دیکھو پر پڑھیں گے اس کو، واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون. یہاں تک جو ہے ہمارا آج کا کمپلیٹ ہو گیا، اور انشاءاللہ نیکسٹ میں ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے، اور نیکسٹ ویڈیو میں ہمارا جو سیکنڈ بار وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا.